فراق چھُم تہٕ فراقُن یہِ دُب چھُ یاد پٮ۪وان یہِ دِل چھُ ٲنہٕ تہٕ ٲنن غُبار آمُت اوس صدارتی ایوان نیبر یم اسی سہ گو عزبن ہے فراق ایک صاحب طرز نعت کو بلیک ورس اور پابند نعتیہ نظمیں اور کچھ نعوت غزل فارم میں بھی موجود ہیں فراق میموریل تو یہ ایوان طرف مشتاق صبس تہ مبارک کران تو فراق میموریلس تکیازِ تہندس ادارس گو بیاکھ اضافہ ڈاکٹر برہان صاحب کو جے فراق فاؤنڈیشن کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو مشتاق برق صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس کے ساتھ فکشن رائٹرز ان کے بھائی عیال الناظرین کا اعزاز لے رہے ہیں ڈاکٹر ناصر منصور صاحب صدر تو باقی ایوانس مز موجود سارے افراد گزارش سائٹیشن پیش اور ایک کامیاب ادیب بھی ہے اسی کے ساتھ ہی یہ اعزازی کہ فراق صاحب چھنہ ون کے میں پہ واریاہ تحریر فراق صاحبس پہ واریاہ مضمون پہ میں مگر فراق صاحب چھ ون تہ ایکسپلور کرنے چھ باسان بہٕ چھُس آز واریاہ امیر تکیازِ یم مےٚ برونٛٹھ کَنہِ یم شخصیات چھِ یم چھِ لُکھ کرورس برابر تہٕ میرے استاد محترم جناب ناصر منصور صاحب I have acted in his serials, I have acted in his dramas, he has been my teacher. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ شکریہ جیسے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا فراق صاحب 2016 17 دسمبر کو وفات پا گئے تب سے آج تک ہم لگاتار ہر سال یوم فراق مناتے آئے یوم فراق منانے کا ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ایک تو وہ کلام جو فراق صاحب نے لکھا ہے جس میں سے بہت سارا حصہ ابھی پبلش نہیں ہوا ایک تو ہم اس کلام کو چھاپ کے لوگوں تک لے آئیں جو انہوں نے ابھی تک پبلش کیا ہے اس میں بھی بہت سارا کلام ایسا ہے جس کا ہم ٹرانسلیشن کروا رہے ہیں جس کے آج بھی یہاں ان کی ایک کتاب راون تل کا ٹرانسلیشن پیش کیا گیا تو دوسرا ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں کا ان کی جو تصانیف ہے ان کا ٹرانسلیشن کر کے زیادہ دور تک پھیلایا جائے زیادہ لوگوں تک وہ پہنچ سکے ایک اور ہماری یہ چیز ہے اس میں کہ ہم چاہتے ہیں جیسے کہ فراق صاحب کے مزاج میں تھا وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہر کسی کو پڑھنا چاہیے ہر کسی کو علم حاصل کرنا چاہیے اور ہر صنف میں علم حاصل کرنا چاہیے ہر ڈسپلن میں علم حاصل کرنا چاہیے وہ کہتے تھے کہ جب تک ہم سائنس نہ پڑھیں جب تک ہم ٹیکنالوجی کا مطالعہ نہ کریں جب تک ہم لٹریچر کا مطالعہ نہ کریں تب تک ہم صحیح معنوں میں ایک اچھی سوسائٹی کو ایک اچھے سماج کو تشکیل نہیں دے سکتے اور ان کی اسی بات کو لے کر ہم نے جو آج یہاں اسناد پیش کیے اس میں ہر طرح کے لوگوں کے ہم نے ستائش کرنے کی کوشش کی ہم نے سائنس کے لیے بھی رکھا تھا جس میں ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈاکٹر علاقبند صاحب کو انعام پیش کیا گیا سند پیش کی گئی مومنٹو پیش کیا گیا اس کے علاوہ لٹریچر کے لیے ڈاکٹر شفیع شوق صاحب کو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو ینگ رائٹر ہیں مشتاق برق صاحب انہوں نے فراق صاحب کی ایک کتاب کا ٹرانسلیشن کیا تھا راون تل کا تو اس کے لیے ان کو انعام پیش کیا گیا تو اس طریقے سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر ڈسپلن جو ہے اس ڈسپلن تک ہم پہنچے اور جو فراق صاحب کے مزاج میں جو یہ بات تھی کہ ہمیں علم پڑھنا چاہیے اور ہر کسی کو علم دینا چاہیے اور ایک ایسی سوسائٹی بنانی چاہیے ایک ایسا سماج بنانا چاہیے جو پوری طرح سے تعلیم یافتہ ہو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا وہ خواب پورا کریں تھینک یو سر آج یہاں ٹیگور ہال سری نگر میں جو تقریب منعقد کی جا رہی ہے جے این فراق صاحب کی یاد میں
ये तकरीब दरअसल उनके जो शेरी महासिन हैं उन पे फोकस्ड है, और बिलखुसूस इस तकरीब का जो मुद्दा मकसद है वो ये है कि उनकी एक तसनीफ़ है रावंतुल कश्मीरी में, जिसको वो कहते हैं एक तवील मरसिया है जो उन्होंने अपनी शरीक हयात की मौत के बाद लिखा। तो उसका एक अंग्रेज़ी तर्जुमा है जो कि मुश्ताक बर्क साहब ने किया है, और ये तर्जुमा मुझे पढ़ने का पहले मौका मिला चूँकि मुझे आज इस किताब पे एक पेपर पढ़ना था, मकाला पढ़ना था। मैंने मकाला पढ़ा इस पे, और मैंने किताब पढ़ते पढ़ते इस किताब का मुताला करते करते पाया कि बर्क साहब ने बहुत इंसाफ किया है फ़िराक साहब की तसनीफ़ से, चूँकि बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं खुद तर्जुमा करता हूँ, मुझे पता है कि तर्जुमा करना वो भी शायरी का बहुत मुश्किल काम होता है कि आपको शायर जो ओरिजिनल पोइट होता है उसकी रूह के अंदर झांकना पड़ता है, जहन के अंदर ही नहीं, दिल के अंदर ही नहीं, उसकी रूह के अंदर झांकना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि ये किताब जो है पैंग्स ऑफ लॉस, जो कि रावंतुल का अंग्रेज़ी तर्जुमा है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो रीडरशिप है वो बहुत बढ़ेगी, और यूँ पूरी दुनिया में कश्मीरी शायरों को जानने का मौका मिलेगा, उन लोगों को जानने का मौका मिलेगा जो कि शायरी से शगफ रखते हैं, और यूँ हमारे कल्चर के साथ, हमारे अदब के साथ इंसाफ होगा। शुक्रिया।